نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا صدق الله العظيم۔ مکہ معظمہ سے تقریباً 450 کلومیٹر دور ایک آبادی قدیم زمانے سے آباد تھی جس کو یثرب کہا جاتا ہے۔ اس بستی میں 2 قبیلے آباد تھے جو یمن کے علاقے سے صدیوں پہلے آ کر بس گئے تھے۔ ان میں سے ایک قبیلے کا نام اوس اور دوسرے قبیلے کا نام خزرج تھا۔ انہی قبیلوں کے لوگ اور ان سے وابستہ حضرات بعد میں انصار مدینہ کہلانے لگے۔ اس بستی کو پہلے کوئی مدینہ کے نام سے نہیں جانتا تھا بلکہ یثرب کے نام سے اسے جانا جاتا تھا، اور اس کے اطراف میں یہودیوں کے بھی کئی قبیلے آباد تھے جن میں سے 3 قبیلے بہت طاقتور تھے: بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ یہودیوں کی سرشت میں بہت زیادہ شرارت ہے اور یہ زیادہ تر مہاجن قسم کے لوگ ہوتے تھے۔ سود پر پیسہ دیتے تھے اور انصار کے قبیلوں کو آپس میں لڑا کر اپنی چودراہٹ برقرار رکھتے تھے۔ جب ان کی آپس میں اوس و خزرج سے لڑائیاں ہوتی تھیں تو یہ کہتے تھے کہ آخری نبی پیدا ہونے والے ہیں اور وہ ہم ہی میں سے ہوں گے، اور ہم ان کے ساتھ مل کر تم کو سبق سکھلائیں گے۔ گویا کہ یہودی اوس و خزرج کے لوگوں سے یہ بات کہہ کر دھونس جماتے تھے۔ اس وجہ سے اگرچہ اوس و خزرج اس وقت مشرک تھے لیکن ان کے دل و دماغ میں یہ بات تھی کہ آخری نبی پیدا ہونے والے ہیں، اور یہودیوں سے یہ لوگ پریشان بھی تھے کیونکہ یہودیوں نے ایسا جال پھیلا رکھا تھا جس سے یہ نکل نہیں پاتے تھے۔ ادھر مکہ معظمہ میں جب جناب ابو طالب کی وفات ہو گئی تو پیغمبر علیہ السلام اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے اور زیادہ مشکلات کھڑی ہو گئیں۔ حج کے موقع پر جو قبیلے آتے تھے، نبی اکرم علیہ السلام خاموشی سے ان کے پاس جا کر یہ اعلان کرتے تھے: کون ہے جو میری اور میرے ساتھیوں کی ذمہ داری لے تو میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی لیتا ہوں۔ وہ سب لوگ ڈرتے تھے کہ قریش کے لوگوں سے کون ٹکر لے گا، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام کی حمایت کا مطلب یہ ہے قریش کے لوگوں سے جنگ کا اعلان۔ اس لیے قریش کا لوگوں پر بڑا رعب اور دبدبا تھا، لہذا قبیلہ والا حامی بھرنے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ اوس و خزرج کے لوگ بھی حج کے لیے مکہ معظمہ جاتے تھے۔ اسی طرح اوس کے کچھ لوگ مکہ معظمہ گئے جن کے نام ہیں سوید بن صامت اور ایاس بن معاذ۔ نبی اکرم علیہ السلام نے انہیں بھی تبلیغ کی تو ان کے بات سمجھ میں آئی اور دل کھٹکا کہ یہ تو وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کا نام لے کر یہودی ہمارے اوپر دھونس جماتے ہیں، تو ایسا کیوں نہ کر لیں کہ پہلے ہی ہم ان کے ہاتھ پر بیعت ہو جائیں، اس سے یہودیوں کا مقابلہ کرنے میں ہمیں تقویت حاصل ہوگی۔ لیکن اس سال کوئی خاص مشورہ نہیں ہو پایا اور یہ لوگ واپس مدینہ منورہ آ گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔